علی بھائی فاروق صاحب کا سوال ہے، ہمارے گاؤں میں شیعہ عورت کا جنازہ جن سنی لوگوں نے پڑھا تھا ان کے مفتی نے جو بندی ہیں فتویٰ دیا ہے کہ نکاح کی تجدید کروائیں، آپ اس میں کیا کہیں گے؟ میں کیا کہوں گا جی، یہ انہی سے پوچھے نا، یہ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک بریلوی گاؤں کے اندر کسی دیوبندی کی وفات کے اوپر بریلویوں نے جنازہ پڑھ لیا، تو وہ بریلوی مولانا صاحب نے فتویٰ دیا کہ ان کی تجدید نکاح ہوگی، اور وہ ہندوؤں نے خبر لگائی اور وہ لوگ آ رہے ہیں تجدید نکاح کرا رہے ہیں. پتہ نہیں ہر نکاح کے اوپر کتنے پیسے مولوی کو مل رہے ہوں گے، پوری زندگی میں جتنے اس نے نکاح پڑھائے ہوں گے وہ ایک دن میں اس نے کمائی کر لی ہوگی. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا جی، بالکل اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں، قرآن و سنت پہ نہیں چل رہے، لیکن یہ کر رہے جو کچھ کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جب فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہوا ہے احمد صاحب بریلوی صاحب نے کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں، ان میں نماز پڑھنا واجب الادا مکروہ تحریمی ہے، تو سر پچھلے تو یہی کہیں گے نا نکاح ٹوٹ گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں نا، اپنی ڈاکٹرائن میں تو صحیح کہہ رہے ہیں. سنی کا نکاح یعنی جنازہ پڑھا تو وہ کسی شیعہ نے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، شیعہ کا سنی نے پڑھ لیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا. سب یہ یعنی ان کی اپنی جو ڈاکٹرائن چل رہی ہے اس کے مطابق ہے. اسلام میں تو میرے بھائی جس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے نا دلائل کی روشنی میں، پاکستان والا کافر نہیں تو ہر بندے کو کافر کہہ دیتے ہیں، اور جس کا حرم میں داخلہ منع نہیں ہے تو اس کا جنازہ بھی ہو جائے گا، اس کے پیچھے نماز بھی ہو جائے گی، سمپل اسٹارٹ، اور اس کے ساتھ آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں. اسلام میں جب کسی کو داخل کیا جاتا ہے نا تو وہ اللہ رسول آخرت اور قرآن کی بنیاد پہ داخل کیا جاتا ہے. اب اسلام سے نکالنے کے لیے بھی اگر کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اللہ کا انکار کر دے، نبی علیہ السلام کا انکار کر دے، قرآن یا آخرت کا انکار کر دے، تب بھی وہ کافر ہوگا. اس کے علاوہ جتنے مرضی جرائم وہ کر لے، وہ بدعتی ہو سکتا ہے، وہ دوزخی ہو سکتا ہے، وہ گناہ گار ہو سکتا ہے، وہ فاسق ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا، اور جبکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم بھی کر رہا. اب قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف کیا ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا. اگر وہ انکار نہ کرتے باقی ساری چیزیں تو ان کی آلموسٹ مسلمانوں کے کئی فرقوں سے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہاں اگر انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا، اس وجہ سے ان کے اوپر یہ فتویٰ لگ گیا. باقی اس میں خیر اور تلخ باتیں بھی ہیں، میری زبان بند ہی رہنے دیں. ٹھیک.